بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یوٹیوب فیملی، آپ کا اپنا یوٹیوب چینل دا سٹوری کیج حاضر ہے ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں ان کے علاوہ باقی معزز دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری خوبصورت فیملی کا حصہ بنیں، تاکہ ہم اکٹھے ہو کر اپنے کنٹری اور ان لوگوں کے لیے کچھ بڑا کر سکیں جنہیں ہم جیسے نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو موٹیویشنل تو ہے، ساتھ ساتھ ایموشنل بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا، اس پاک ذات کا شکریہ ادا کرنا اور جو کچھ ہے اسے استعمال کر کے انسان کی عظمت کو ثابت کرنا، یہ یقیناً بڑے لوگوں کے کام ہیں۔ آج ہم آپ کو ایسے شاندار لوگوں سے ملوائیں گے جنہوں نے یہ ثابت کیا کہ ایک انسان مر تو سکتا ہے لیکن ہار نہیں سکتا۔ معذوری صرف ایک بہانہ ہے کچھ نہ کرنے کا، اور جو لوگ اپنی معذوری کو ہار کا بہانہ نہیں بننے دیتے وہ ایسے ایسے کام سر انجام دیتے ہیں کہ اللہ بھی کہتا ہے یہی تو ہے میری تخلیق کا مقصد۔ یہ جو ستارہ آپ کے سامنے چمک رہا ہے اس کا نام عمر جاوید ہے۔ آپ صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ہاتھ نہیں ہیں، لیکن اس نوجوان نے جو کام کیے ہیں وہ ہاتھوں والے نہیں کرتے۔ بچپن سے ہی معذوری لاحق تھی، لیکن خواہش صدر بننے کی تھی۔ مقصد صرف یہی کہ ملک پاکستان کی خدمت کرنا اور ان بچوں کو تعلیم یافتہ بنانا جو اس ملک میں سروائیو نہیں کر سکتے۔ یہ ہے وہ نوجوان جس نے دکھائی انسان کی شان۔ ہر وہ کام اپنے پاؤں سے کیا جو صرف ہاتھ سے ہو سکتا ہے۔ 9th کلاس میں ہی تھے ابھی کہ یہ خیال پیدا ہو گیا کہ مجھے مالی لحاظ سے آزاد ہونا چاہیے اور کچھ بڑا کرنا چاہیے، اور سب کچھ کیا بھی۔ پاؤں سے ایسی پینٹنگ بنائی کہ بندہ دیکھتا رہ جائے۔ بچپن میں پہلی پینٹنگ 5,000 روپے میں فروخت کی، اور اب تک سینکڑوں پینٹنگز بنا کر نمائش کے لیے پیش کر چکے ہیں اور ایوارڈز بھی حاصل کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ نوجوان لیپ ٹاپ چلانے کے ساتھ ساتھ اپنی تعلیم کا ہر کام اپنے پاؤں سے ہی کرتا ہے۔ اس کے بعد پاکستانی قوم کی آس زارا عباس آپ کے سامنے موجود ہیں۔ معذوری ان کی بھی کچھ ویسی ہے جیسی ہمارے پچھلے نوجوان کی تھی، یعنی قوم کی اس بیٹی کے بھی ہاتھ نہیں ہیں۔ یہ وہ ٹیلنٹ ہے جس نے میٹرک میں کوہنیوں سے لکھ لکھ کر اعلیٰ گریڈ حاصل کیا اور اپنے نام کے ساتھ گولڈ میڈلسٹ کے اعزاز سے نوازی گئیں۔ یہ میڈل انہوں نے 2008 میں وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کے ہاتھوں سے لیا تھا۔ ان کو ایک بیماری لاحق ہوئی تھی جس کی وجہ سے ان کا جسم اپنی اصل حالت برقرار نہ رکھ سکا، لیکن سوچ، جوش اور جذبہ اتنا بلند تھا کہ جسم کی طرف دیکھا ہی نہیں اور اپنے مقصد پہ ڈٹی رہیں۔ اسی وجہ سے ایک ٹریننگ کمپنی میں موٹیویشنل اسپیکر کے طور پر بھی اپنا ٹیلنٹ شو کیا۔ اس کے علاوہ ان کا مشن ہے کہ وہ ایک ایسی کمپین کو لیڈ کرنا چاہتی ہیں جس سے وہ دوسری خواتین کو موٹیویٹ کر سکیں اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں۔ یہ جو آپ کے سامنے اسٹیج پر شخصیت موجود ہے یہ موٹیویشن کا اصل چہرہ ہے، اور اس چہرے کا نام معز شوکت ہے۔ اس شخصیت نے یہ کہا، آپ کا جسم معذوری سے جھک بھی جائے لیکن آپ کی سوچ نہیں جھکنی چاہیے۔ بچپن میں ان کا چلنا پھرنا تقریباً ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ بعد میں انہوں نے اس معذوری کو ختم کرنے کے لیے کئی آپریشن بھی کروائے، لیکن یہ سب بیکار ثابت ہوئے۔ اب یہ چلتے تو ہیں لیکن جھک کر چلتے ہیں، یعنی بینڈنگ پوزیشن میں۔ قدرت کے فیصلے نے تو انہیں جھکا دیا، لیکن اس مرد مجاہد نے لوگوں کے سامنے جھکنا منظور نہ کیا اور اپنا مقام خود بنایا۔ پیس وداؤٹ بارڈرز کے لیے ایز اے برانڈ امبیسڈر رہ چکے ہیں اور بہت سے ایوارڈز بھی حاصل کر چکے ہیں، جن میں سے ایک ایوارڈ پاکستانی ینگسٹ انسپائریشنل ایوارڈ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ لرن فرام یسٹرڈے، لیو فار ٹوڈے، ہوپ فار ٹمورو۔ کچھ کرنے کی ہو بے قراری تو بنتی ہے منیبہ مزاری۔ تعلق ایک مڈل بلوچ گھرانے سے اور پہچان آئرن لیڈی آف پاکستان۔ واو! ان کی شادی کے تقریباً 2 سال بعد ایک خوفناک حادثہ پیش آیا، کار حادثہ۔ ان کے ہسبینڈ نے کار سے باہر چھلانگ لگا دی، لیکن یہ باہر نہ نکل سکیں اور کار کھائی میں جا گری، جن کی وجہ سے ان کا پورا جسم ڈیمیج ہو چکا تھا۔ اسپائنل کارڈ سب سے مین انجری تھی۔ یہ کافی عرصہ ہاسپٹل رہیں۔ جب ڈسچارج ہوئیں تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ پینٹنگ بھی نہیں کر سکتی، چل بھی نہیں سکتی، اور سب سے بڑی بات کہ آپ زندگی میں دوبارہ ماں نہیں بن سکتی۔ یہ خبر ان کے لیے لائف چینجنگ ثابت ہوئی، کیونکہ پینٹر بننا ان کا جنون تھا اور بچے کو پیدائش نہ دے سکنا بہت افسوسناک خبر تھی۔ لیکن اگر افسوس ہوتا تو آج یہ اس ویڈیو میں موجود نہ ہوتی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ دنیا میں کئی ایسے بچے موجود ہیں جنہیں کسی ماں کی ضرورت ہے، اس لیے انہوں نے ایک 2 سال کا پیارا بچہ اڈاپٹ کر لیا۔ یہ پاکستان کی شان جن کا آبائی شہر رحیم یار خان ہے، پاکستان کی پہلی UN ایمبیسڈر فار وومن رہ چکی ہیں۔ اس کے علاوہ ماڈل، سنگر، پینٹر اور موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں۔ یہ بات سچ ہے کہ یہ اپنی کہانی سناتے ہوئے رو پڑتی ہیں۔
لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ ان کی کہانی سے لاکھوں روتی ہوئی عورتیں مسکرا بھی دیتی ہیں۔ جذبہ ہے جس کا قابل دید، نام فرحان سعید۔ کرکٹ کی دنیا یقیناً بے تحاشا رنگوں سے بھری پڑی ہے۔ ایسا ٹیلنٹ موجود ہے جو کرکٹ کو عروج پر لے جانے کی وجہ ہے۔ اس کے ساتھ کچھ ایسا ٹیلنٹ بھی ہے جسے دبایا گیا لیکن وہ دبنے والا تھا نہیں۔ فرحان سعید ایک ایسے ڈسیبل کرکٹر ہیں جن کی لیفٹ لیگ پولیو کی وجہ سے نارمل نہیں رہی، مگر یہ نہ صرف بیٹنگ کرتی ہیں بلکہ بے ساکی کے ساتھ ایک ٹانگ سے فاسٹ بولنگ بھی کرواتے ہیں۔ اٹس امیزنگ۔ نیشنل لیول کے علاوہ انٹرنیشنل لیول پر بھی اپنی ایک ٹانگ سے ہی پاکستان کا نام روشن کر چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بچپن میں انہیں معذوری کی وجہ سے نہ تو نارمل بچوں کے ساتھ پڑھنے کا موقع ملا اور نہ ہی ان کے ساتھ کھیلنے کا۔ بچے ان کا مذاق اڑاتے تھے کیونکہ یہ فاسٹ بولنگ ایک ٹانگ سے تصور نہیں کی جا سکتی، لیکن اس نوجوان نے سب کا منہ بند کیا ایک ٹانگ اور ایک بیساکھی سے۔ کار حادثے کا ہوا شکار، نام ہے اس کا وقار۔ ایک اور ڈسیبل کرکٹر وقار علی کو کرکٹ کا بہت جنون ہے۔ فاسٹ بولر تو نہیں لیکن اپنی فیلڈ کے چوٹی کے بیٹسمین ہیں۔ جب یہ نارمل تھے تو لوگ ان کو جونٹی روڈ کے نام سے پکارتے تھے کیونکہ یہ گیند کو ایسے پکڑتے تھے جیسے بلی چوہے کو۔ لیکن بدقسمتی سے ان کا کار حادثہ ہوا جن میں ان کی والدہ بھی موجود تھی اور ان کی موقع پر ہی ڈیتھ ہو گئی۔ وقار علی 3 مہینے ہاسپٹل رہے، بالکل مایوس ہو چکے تھے، لیکن پھر ایسی ہمت باندھی کہ لوگوں کے لیے مثال بن گئے۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم کو لیڈ کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ پوئٹری اور ایکٹنگ میں بھی اپنی مثال آپ ہیں۔ کئی ایوارڈز ان کے پاس موجود ہیں اور ایک تمغہ جو ہر وقت ان کے گلے میں ہوتا ہے وہ انہیں ایک کرکٹ میچ کے فائنل میں ملا تھا۔ یہ جتنے ستاروں کو آپ نے اسکرین پر دیکھا ہے یہ سب کے سب ہمارے ہیرو ہیں کیونکہ انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے۔ جہاں بھی پاکستانی ٹیلنٹ کی بات ہوگی ان کا نام سر فہرست ہوگا۔ یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے معذوری کے باوجود بھیک نہیں مانگی، جنہوں نے کوئی بہانہ نہ بنایا اور ہمیں یہ پیغام دیا کہ آپ کے پاس تو سب کچھ ہے، تو کیا چیز ہے جو آپ کو روک رہی ہے۔ اس ویڈیو میں ایک اور ٹیلنٹ کی بات کرنی تھی لیکن کیونکہ ہم اس کی مدد کرنا چاہتے تھے آپ کے ساتھ مل کر، اس لیے ہم نے انہیں اس ویڈیو میں ایڈ نہیں کیا۔ ان پر اگلی ویڈیو بنائیں گے۔ ان کا نمبر بھی ہمارے پاس موجود ہے اور انشاءاللہ ہم ان کی بھرپور مدد کریں گے۔ آپ ہماری فیملی ہیں اس لیے آپ کا تعاون بھی ہمارے لیے ضروری ہے، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، اگلی ویڈیو لازمی دیکھیے گا۔ انشاءاللہ ہم ان کی بھرپور مدد کریں گے، انہیں حوصلہ دیں گے کہ قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو کیا آپ ساتھ دیں گے ہمارا؟ کمنٹ میں بتائیے گا۔ تھینک یو۔